بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب فرینڈز اللہ کریم کی رحمتوں میں ہوں گے۔ ہمدرد ہیلپ ٹپس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کشمش۔ کشمش خوش ذائقہ اور صحت بخش پھل ہے جو خون بنانے کی مشین بھی تصور کیا جاتا ہے۔ خشک انگور یعنی کشمش میں تازہ انگور کی نسبت صحت بخش اینٹی آکسیڈنٹس کی مقدار تقریباً 3 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ابتدائی جائزے سے معلوم ہوا ہے کہ تمام غذاؤں سے زیادہ اینٹی آکسیڈنٹس کشمش میں پائے جاتے ہیں۔ سرخ اور سبز انگور کی خشک شکل میں ایسے کیمیاوی مادے ہوتے ہیں جو عمل تکسید کے تباہ کن اثرات میں جسمانی خلیات کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ تازہ انگور کے مقابلے میں خشک انگور یا کشمش میں غذائیت بخش اجزاء کی زیادتی کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے، اس لیے کہ جب پھلوں کو خشک کیا جاتا ہے تو ان کے مرکبات زیادہ مقدار میں یکجا ہو کر جمع ہو جاتے ہیں۔ دن بھر میں اگر آپ 30 گرام کشمش کھائیں تو یہ 170 گرام انگور کھانے کے برابر ہے۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انگور میں وٹامن سی اور فائٹو کیمیکلز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور جب انہیں خشک کیا جاتا ہے تو میوے کی شکل دینے سے ان غذائیت بخش اجزاء کی بڑی مقدار اگرچہ ضائع ہو جاتی ہے۔ کشمش سے ہمیں پوٹاشیم، فائبر اور بعض منرل کی بھی قابل ذکر تعداد باقی رہتی ہے۔ خشک پھلوں میں شکر کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں حرارے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ کشمش ہلکے پھلکے ناشتے کے طور پر کھانے والی بہترین چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے طبی ماہرین بچوں کو سویٹس اور ٹافی کی جگہ کشمش، خوبانی، آلو بخارا، منقع اور کھجور کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ کشمش قبض کشا ہے، کمزور لوگوں کا وزن بڑھاتی ہے، کولیسٹرول میں اضافہ نہیں کرتی، تیزابیت اور گیس میں مفید ہے، خون کی کمی دور کرتی ہے، وائرس اور جراثیم سے ہونے والے بخار کو کم کرتی ہے، ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے۔ کشمش ایک مزیدار میوہ عام استعمال کیا جاتا ہے، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ہر روز استعمال آپ کو کس قدر فائدے پہنچا سکتا ہے؟ یہ فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے کشمش میں ٹارٹارک ایسڈ بھی شامل ہوتا ہے جو ہلکے جلاب جیسا اثر دکھاتا ہے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ آدھا اونس کشمش روزانہ کے استعمال کرنے والے افراد کا ہاضمہ دگنا ہو جاتا ہے اور تیزی سے کام کرتا ہے۔ کشمش آئرن سے بھرپور میوہ ہے جو خون کی کمی دور کرنے کے لیے بہترین جز ہے۔ کشمش کو آسانی سے دلیا، دہی یا کسی بھی میٹھی چیز میں شامل کر کے کھایا جا سکتا ہے، بلکہ ویسے کھانا بھی منہ کا ذائقہ ہی بہتر کرتا ہے۔ تاہم شوگر کے شکار افراد کو یہ میوہ زیادہ کھانے سے گریز کرنا چاہیے یا ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کرنا چاہیے۔ کشمش میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس وائرل اور بیکٹیریا سے ہونے والے انفیکشن کے نتیجے میں بخار کے عارضے کا علاج بھی فراہم کرتا ہے۔ کشمش میں پوٹاشیم اور میگنیشیم ہوتا ہے جو کہ معدے کی تیزابیت میں کمی لاتے ہیں۔ معدے میں تیزابیت کی شدت بڑھنے سے جلدی امراض، جوڑوں کے امراض، بالوں کا گرنا، امراض قلب اور کینسر تک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کشمش میں موجود اجزاء آنکھوں کو فری ریڈیکل سے ہونے والے نقصان سے تحفظ دیتے ہیں، جبکہ عمر بڑھنے کے ساتھ پٹھوں کی کمزوری، موتیا اور بینائی کی کمزوری سے تحفظ ملتا ہے۔ اس میوے میں موجود بیٹا کیروٹین، وٹامن اے اور کیروٹین بھی بینائی کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس اور قدرتی چینی کی بدولت یہ میوہ جسمانی توانائی کے لیے بھی اچھا ذریعہ ہے۔ کشمش کا استعمال وٹامن، پروٹین اور دیگر غذائی اجزاء کو جسم میں مؤثر طریقے سے جذب ہونے میں بھی مدد دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باڈی بلڈرز اور ایتھلیٹکس کشمش کا استعمال عام کرتے ہیں۔ اس میوے میں موجود آئرن بے خوابی یا نیند نہ آنے کے عارضے سے نجات دلانے میں مدد دیتا ہے، جبکہ نیند کا معیار بھی بہتر ہوتا ہے۔ آئرن، پوٹاشیم، وٹامن بی اور اینٹی آکسیڈنٹس بلڈ پریشر کو معمول پر رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ خاص طور پر پوٹاشیم خون کے شریانوں کے تناؤ کو کم کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو قدرتی طور پر کم کرتا ہے۔ اسی وجہ سے قدرتی فائبر شریانوں کی اکڑن کو کم کرتا ہے، جس سے بھی بلڈ پریشر کی سطح میں کمی آتی ہے۔ اس میں موجود کیلشیم ہڈیوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے اور جو ہڈیوں کو مضبوطی برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ پوٹاشیم سے بھرپور ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال معمول بنانا گردوں میں پتھری کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے۔ تو دوستو،
امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا، اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی کی روشنی میں جان کر آسانی محسوس کرنے کا آپ کو فن آ جائے گا، اور یہی وہ کام ہے جو زندگی میں کرنے والا ہے اور آخرت میں اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔